اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا۔ الف لام میم، تنزیل الکتاب لا ریب فیہ من رب العالمین۔ کتاب کا اتارنا بے شک پروردگار عالم کی طرف سے ہے۔ ام یقولون افتراہ بل هو الحق من ربك لتنذر قوما ما أتاهم من نذير من قبلك لعلهم يهتدون۔ کیا کہتے ہیں ان کی بنائی ہوئی ہے، بلکہ وہی حق ہے تمہارے رب کی طرف سے کہ تم ڈراؤ ایسے لوگوں کو جن کے پاس تم سے پہلے کوئی ڈر سنانے والا نہ آیا، اس امید پر کہ وہ راہ پائیں۔ اللہ الذي خلق السماوات والأرض وما بينهما في 6 أيام ثم استوى على العرش۔ اللہ ہے جس نے آسمان اور زمین اور جو کچھ ان کے بیچ میں ہے 6 دن میں بنائے، پھر عرش پر استوا فرمایا۔ ما لكم من دونه من ولي ولا شفيع افلا تتذكرون۔ اس سے چھوٹ کر یعنی لا تعلق ہو کر تمہارا کوئی حمایتی نہ سفارشی، تو کیا تم دھیان نہیں کرتے؟ يدبر الامر من السماء الى الارض ثم يعرج اليه في يوم كان مقداره ألف سنة مما تعدون۔ کام کی تدبیر فرماتا ہے آسمان سے زمین تک، پھر اسی کی طرف رجوع کرے گا اس دن کہ جس کی مقدار 1000 برس ہے تمہاری گنتی میں۔ ذلك عالم الغیب والشہادة العزیز الرحیم، یہ ہے ہر نہاں اور عیاں کا جاننے والا، عزت و رحمت والا۔ الذي احسن كل شيء خلقه وبدأ خلق الانسان من طين، وہ جس نے جو چیز بنائی خوب بنائی اور پیدائش انسان کی ابتدا مٹی سے فرمائی۔ ثم جعل نسله من سلالة من ماء مهين، پھر اس کی نسل رکھی ایک بے قدر پانی کے خلاصے سے۔ ثم سواه ونفخ فيه من روحه وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكرون۔ پھر اسے ٹھیک کیا اور اس میں اپنی طرف کی روح پھونکی اور تمہیں کان اور آنکھیں اور دل عطا فرمائے، کیا ہی تھوڑا حق مانتے ہو۔ وقالوا أَإِذَا ضَلَلْنَا فِي الْأَرْضِ أَإِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ بَلْ هُمْ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ كَافِرُونَ۔ اور بولے کیا جب ہم مٹی میں مل جائیں گے کیا پھر نئے بنیں گے، بلکہ وہ اپنے رب کے حضور حاضری سے منکر ہیں۔ قُلْ يَتَوَفَّاكُمْ مَلَكُ الْمَوْتِ الَّذِي وُكِّلَ بِكُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ تُرْجَعُونَ۔ تم فرماؤ تمہیں وفات دیتا ہے موت کا فرشتہ جو تم پر مقرر ہے، پھر اپنے رب کی طرف واپس جاؤ گے۔ وَلَوْ تَرَىٰ إِذِ الْمُجْرِمُونَ نَاكِسُو رُءُوسِهِمْ عِندَ رَبِّهِمْ رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا فَارْجِعْنَا نَعْمَلْ صَالِحًا إِنَّا
لموقنون. اور کہیں تم دیکھو جب مجرم اپنے رب کے پاس سر نیچے ڈالے ہوں گے، اے ہمارے رب اب ہم نے دیکھا اور سنا، ہمیں پھر بھیج کہ نیک کام کریں، ہم کو یقین آ گیا. ولو شئنا لآتينا كل نفس هداها ولكن حق القول مني لأملأن جهنم من الجنة والناس أجمعين. اور اگر ہم چاہتے ہر جان کو اس کی ہدایت عطا فرماتے، مگر میری بات قرار پا چکی کہ ضرور جہنم کو بھر دوں گا ان جنوں اور آدمیوں سب سے. فذوقوا بما نسيتم لقاء يومكم هذا. اب چکھو بدلہ اس کا کہ تم اپنے اس دن کی حاضری بھولے تھے. إنا نسيناكم وذوقوا عذاب الخلد بما كنتم تعملون. ہم نے تمہیں چھوڑ دیا، اب ہمیشہ کا عذاب چکھو اپنے کیے کا بدلہ. إنما يؤمن بآياتنا الذين إذا ذكروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا يستكبرون. ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں کہ جب وہ انہیں یاد دلائی جاتی ہیں سجدہ میں گر جاتے ہیں اور اپنے رب کی تعریف کرتے ہوئے اس کی باقی بولتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے. تتجافى جنوبهم عن المضاجع يدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون. ان کی کروٹیں جدا ہوتی ہیں خواب گاہوں سے اور اپنے رب کو پکارتے ہیں، ڈرتے اور امید کرتے، اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ خیرات کرتے ہیں. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. تو کسی جی کو نہیں معلوم جو آنکھ کی ٹھنڈک ان کے لیے چھپا رکھی ہے صلہ ان کے کاموں کا. أفمن كان مؤمنا كمن كان فاسقا لا يستوون. تو کیا جو ایمان والا ہے وہ اس جیسا ہو جائے گا جو بے حکم ہے؟ یہ برابر نہیں. أما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم جنات المأوى نزلا بما كانوا يعملون. جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے ان کے لیے بسنے کے باغ ہیں، ان کے کاموں کے صلے میں مہمانداری. وأما الذين فسقوا فمأواهم النار. رہے وہ جو بے حکم ہیں ان کا ٹھکانہ آگ ہے. كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وقيل لهم ذوقوا عذاب النار الذي كنتم به تكذبون. جب کبھی اس میں سے نکلنا چاہیں گے پھر اسی میں پھیر دیے جائیں گے اور ان سے فرمایا جائے گا چکھو اس آگ کا عذاب جسے تم جھٹلاتے تھے. صدق اللہ العظیم. ایسا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین. اچھا بچوں یہ بتائیے کہ ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ قرآن. جی قرآن یونٹ ہے. دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں. تو سب تیار ہیں قرآن یونٹ کے لیے؟ جی. بہت خوب. آج ہم قرآن پاک کے ایک دلچسپ اور اہم موضوع کے بارے میں سیکھیں گے.
آج ہم جانیں گے قرآن پاک کی ان صورتوں کے بارے میں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ تو بچوں، جیسا کہ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن پاک میں 114 صورتیں ہیں، جن میں سے صرف 29 صورتیں ایسی ہیں جن کی شروعات حروف اور کلمات سے ہوتی ہیں، جیسا کہ الف لام میم، یاسین، طٰہٰ، نون وغیرہ۔ ان کو حروف مقطعات کہتے ہیں۔ پیارے بچوں، حروف مقطعات 5 قسم کے، کتنے قسم کے ہیں؟ 5 جی، 5 قسم کے ہیں۔ ایک حرفی، یہ 3 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ نون، قاف، صاد۔ 2 حرفی، یہ 9 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ حامیم، یاسین، طٰہٰ، طاسین وغیرہ۔ 3 حرفی، یہ 13 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ الف لام را، عین سین کاف وغیرہ۔ 4 حرفی، یہ 2 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ الف لام میم را، الف لام میم صاد۔ 5 حرفی، یہ بھی 2 صورتوں میں ہیں، جیسا کہ کاف ہا یا عین صاد، ہا میم عین سین قاف۔ آئیے پیارے بچوں، ان صورتوں کے نام سنتے ہیں جو حروف مقطعات سے شروع ہوتی ہیں۔ اب سب بچے مل کر ان صورتوں کے نام بھی دہرائیں ہے تاکہ ہمیں اچھی طرح یاد ہو جائیں۔ سورہ بقرہ، سورہ آل عمران، سورۃ الاعراف، سورہ یونس، سورۃ الہود، سورہ یوسف، سورہ رعد، سورہ ابراہیم، سورۃ الحجر، سورہ مریم، سورہ طٰہٰ، سورۃ الشعراء، سورۃ النمل، سورۃ القصص، سورۃ العنکبوت، سورہ روم، سورۃ اللقمان، سورہ سجدہ، سورہ یاسین، سورہ صاد، سورۃ المؤمن، سورہ حامیم السجدہ، سورۃ الشورى، سورۃ الزخرف، سورہ دخان، سورۃ الجاثیہ، سورہ احقاف، سورہ قاف، سورہ قلم۔ شاباش بچوں، آج کا سبق یہیں ختم کرتے ہیں۔ سب دعا کریں کہ اللہ پاک ہمیں قرآن پاک پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ جی پیارے بچوں، اب آپ سے اگلے یونٹ میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسکول ہو تو ایسا ہے، اسکول ہو تو ایسا، اسکول ہو تو ایسا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب؟ الحمدللہ رب العالمین علی کل حال۔ بچوں، ہمارا کون سا یونٹ ہے؟ عربی۔ دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں، دین و دنیا کے آداب سیکھے جہاں۔ بچوں، آپ سب ریڈی ہیں عربی یونٹ کے لیے؟ جی۔ پچھلی کلاس میں ہم نے ان چیزوں کے نام عربی میں جانے تھے جنہیں ہم پہنتے ہیں۔ آج ہم کچھ مزید چیزوں کے نام جانیں گے۔ بچوں، سردیوں میں موزے تو پہنے جاتے ہیں، آئیے سیکھتے ہیں کہ موزے کو عربی میں کیا کہتے ہیں۔ بچوں، موزے کو عربی میں کہتے ہیں جوربن۔ ہم قمیص پہننے سے پہلے بنیان پہنتے ہیں، تو بنیان کو عربی میں کہتے ہیں بنیانن۔ کیا کہتے ہیں؟ بنیانن۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے اور وہ ہے فستانن۔ کیا کہتے ہیں؟ فستانن۔ اور بچوں، سویٹر کو عربی میں کہتے ہیں کنزتن۔ کیا کہتے ہیں؟ کنزتن۔ اس کا ایک اور نام بھی ہے بلوفرن۔ کیا نام ہے؟ بلوفرن۔ بہت اچھے، آج ہم نے کچھ نام عربی میں سیکھے ہیں، آئے ان ناموں کو ریپیٹ کرتے ہیں۔ بنیانن، فستانن، جوربن، کنزتن، بلوفرن۔ چلے بچوں، ایک ایکٹیویٹی کرتے ہیں۔ میں یہ سب نام جو ہے عربی میں لکھوں گا اور آپ کو ان کی اردو میننگز لکھنی ہے، تو سب تیار ہیں؟ جی۔ اسکول
हो तो ऐसा, क्या बात है। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। तो बच्चों कौन आएगा पहले? जी आप आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इमरान अत्तारी। इमरान भाई, जौरब उनको उर्दू में क्या कहते हैं? मोजा। चले लिख के दिखाएं। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। प्यारे बच्चों, इन्होंने सही लिखा है? जी। चले जाएं, जगह पे तशरीफ ले जाएं। जी अब कौन आएगा? जी आप आ जाएं। जी आपका नाम क्या है? अबू बकर मोहम्मद शाहिद। अबू बकर भाई, बनियान को उर्दू में क्या कहते हैं? बनियान। और फुस्तान उनको? बनियान। जी आए लिख के दिखाएं। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। इनसे थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है तो मैं इसको सही करके लिख देता हूँ। स्कूल हो तो ऐसा, क्या बात है। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। क्या लिखा है ये? बनियान। जी तो अब कौन आएगा? जी आप आ जाएं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद रजा। रजा भाई, किंजतुन को उर्दू में क्या कहते हैं? स्वेटर। और बलूफर उनको? स्वेटर। जी लिख के दिखाएं। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। क्या लिखा है बच्चों इन्होंने? इनसे थोड़ी सी गलती हो गई है, मैं उसे सही कर देता हूँ। तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। जी तो क्या है ये? और दूसरा नाम क्या है इसका? बलू फरून। बच्चों आपका होमवर्क ये है कि आपको इन सब अरबी अल्फाजों के नाम जो है अपनी कॉपी में अच्छे तरीके से लिखने हैं। सर। तो बच्चों इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले यूनिट में। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो ऐसा है, स्कूल हो तो ऐसा, स्कूल हो तो ऐसा। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। तो बच्चों हमारा कौन सा यूनिट शुरू हो चुका है? जी तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां, तीनों दुनिया के आदाब सीखे जहां। जी तो बच्चों हमारा कौन सा यूनिट शुरू हो चुका है? अखलाकियात। तो आप सब रेडी हैं अखलाकियात के बारे में जानने के लिए? जी। स्टूडेंट्स आज हम एथिक्स का एक नया लेसन शुरू करने जा रहे हैं। सर आज का टॉपिक क्या है? आज का टॉपिक है वक्त की पाबंदी यानी टाइम पर काम करना। सर ये भी कोई अखलाकियात का टॉपिक है? जी हाँ, बहुत ज़रूरी बात है। अगर हम वक्त पर सोना, वक्त पर जागना, स्कूल आना और होमवर्क करना सीख लें तो हमारी ज़िंदगी बहुत आसान हो जाएगी। सर अगर हम लेट हो जाए तो क्या होगा? तशरीफ रखें। अगर हम स्कूल देर से आए तो बाज़ औक़ात सबक समझ में नहीं आता, फिर हमें क्लास के बच्चों से बार बार पूछना पड़ता है और कभी कभी टीचर डांट भी देते हैं। हाँ बच्चों, वक्त की पाबंदी हमें एक अच्छा बच्चा बनाती है। जब हम अपना होमवर्क वक्त पर मुकम्मल करते हैं, स्कूल वक्त पर आते हैं तो हमें सब पसंद करते हैं। सर अगर हम वक्त पर काम करें तो हमारे पास खेलने का टाइम बचता है। जी हाँ, वक्त की पाबंदी से हम अपना हर काम आराम से कर लेते हैं, फिर खेलने, खाने, सोने सबका टाइम मिलता है। सर मैं कल जल्दी सो गया था और सुबह जल्दी उठ गया था, फिर मुझे स्कूल आने में कोई परेशानी नहीं हुई। शाबाश, ये तो बहुत अच्छी बात है। बच्चों हमें भी इन आदतों को अपनाना चाहिए। अब आप लोग बताएं हमें वक्त की पाबंदी से क्या फ़ायदा होता है? हम वक्त पर स्कूल आते हैं, होमवर्क मुकम्मल होता है, खेलने का भी वक्त बचता है और सब खुश होते हैं। ज़बरदस्त। तो बच्चों आपने आज से हर काम वक्त पर करने की कोशिश करनी है और हर काम वक्त पर करना है। जी सर इंशाअल्लाह। तो बच्चों हमारे इस यूनिट का वक्त ख़त्म हुआ, तो अगले यूनिट में फिर मुलाकात होगी। जब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। स्कूल हो तो
ایسا اسکول ہو تو ایسا ہے اسکول ہو تو ایسا اسکول ہو تو ایسا